السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ آج بات کریں گے کہ نیشنل سیکیورٹی کے تمام کرتا دھرتا کراچی میں۔ پھر ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے حوالے سے، کیا اعتزاز ہے نا امید؟ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں بہت ہی اندوناک واقعات پیش آئے کراچی میں۔ ایک طرف امجد صابری، ہر دل عزیز امجد صابری، وہ شہید کر دیے گئے، قتل کیے گئے۔ دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا۔ ان دونوں واقعات کے بعد ظاہر ہے تمام قوم بڑی افسردہ تھی اور نالاں تھی، غصے میں تھی، اور اس کے بعد کافی کرٹیسزم بھی ہوا۔ یہ بھی کہا گیا آپریشن ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں حالات دیکھیں، حکومت کے حوالے سے شکایت کی گئی، بہت سی باتیں ہوئیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے تمام کرتا دھرتا لوگ ہیں، پرائم منسٹر صاحب تو آپ جیسے جانتے ہیں لندن میں ہیں، لیکن انٹیریئر منسٹر صاحب جو گاہے بغیر کبھی کبھار نکلتے ہیں اسلام آباد سے کراچی جانے کے لیے، دسمبر کے بعد وہ گئے ہیں، آج 7ویں مہینے وہ تشریف لے گئے، 6 مہینے، اور ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی پہنچے وہاں، اور DGISI بھی پہنچے، اور اس وقت کچھ ہی دیر میں ناظرین کور ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے DG رینجرز کے وہاں میٹنگ ہوئی رینجرز ہیڈ کوارٹر میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے گورنر اور سندھ کے چیف منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور جیسے ہم نے کہا کہ یہاں سے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے ہیں۔ اب اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ امجد صابری صاحب کے حوالے سے ان کی یہ جو ہو رہی انویسٹیگیشن کچھ انڈیکیشنز وغیرہ ہیں، لیکن یقیناً یہ جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کا جو ہم سن رہے ہیں اور جو ابھی کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک تو یہ کہنا کہ آپریشن جو ہے اس کے بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں، یہ تنقید کرنا درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کی کمر دیوار سے لگ گئی ہے اور وہ سافٹ ٹارگٹس جو ہیں ان پر اٹیک کر رہے ہیں اس وجہ سے، تاکہ سافٹ ٹارگٹس جب ہوں گے تو قوم میں زیادہ پریشانی پیدا ہوگی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ہم سے کہ جو آپریشن کے حاصل ہوا، جو آپریشن سے جو اس کے فائدے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ جو کر رہے ہیں ٹیررسٹ، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم وی لوز ہارٹ، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام گئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں کراچی، اور یہ بھی دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیکیورٹی کے، اور سیدھا اشارہ ہے کہ سندھ کی حکومت کو یہ کہا جائے کہ جی پولیس کے جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، جو لاز ہیں، جو پروسیکیوشن ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کرنی ہیں وہ نہیں ہو رہی، ان کو کریں تاکہ سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پہ جو امن ہے وہ پائیدار ہو۔ تو اس سب ہم پوچھتے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ کیا یہ جو تم آبجیکٹیوز ہیں یہ پورے ہوں گے، کیا یہ مقاصد جو ہیں وہاں میٹنگ کرنے کے درست ہے اور ان سے حاصل کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین لیڈر پیپلز پارٹی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ، کراچی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ویلکم ٹو دا پروگرام شیلا صاحبہ۔ ناظرین، اور کراچی سے ہمیں مظہر عباس نے جوائن کیا ہے، یہ وہ جرنلسٹ ہیں جن پہ بہت گہری نظر ہے کراچی کے ایشوز پہ، بڑی آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ اس مظہر۔ اور ناظرین ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں سے جوائن کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ میں جاؤں اور پینلس کے پاس، مثلا ویری کوئکلی یور ٹیک، یہ جو آج کراچی میں ابھی بھی میٹنگ ہونے والی ہے اور چل رہی ہیں۔ دیکھیے نسیم، یہ کافی اوور ڈیو تھی یہ میٹنگ، خاص طور پہ آرمی چیف کی موجودگی بہت اہم ہے اس میں، اور DGISI بھی ہیں، DGMI بھی ہیں، تو وہ سارے اہم اداروں کے سربراہ موجود ہیں جو اس آپریشن کو کسی نہ کسی حوالے سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت دو وجہ سے پیش آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ دو واقعات بڑے ہائی پروفائل واقعات ہیں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا اغوا اور پھر امجد صابری کا جو قتل ہے،
اور امجد صابری کا قتل اس وجہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ورلڈ فیم قوال تھے اور ان کے انتقال سے پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج تھا وہ کافی ڈیمیج ہوا ہے. بالکل اسی طرح چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے اثرات ججز پر بہت زیادہ آئے ہیں اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کا جو بیان بیچ میں آیا تھا اور کل انہوں نے خود تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے میٹنگ کی تھی اس حوالے سے, تو وہ کنسرن جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر بھی پھیل گئی ہے. اب پچھلے ایک سال میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں دو باتیں بہت اہم ہوئی ہیں, اور ایک یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے تقریباً 1200 لوگ جو ہے وہ یا تو بیل آؤٹ ہو گئے اور یا عدم ثبوت کی بنا پہ بری کر دیے گئے. اب یہ کنسرن کافی ہے کہ جو لوگ یا تو خراب پروسیکیوشن کی وجہ سے, خراب انویسٹیگیشن کی وجہ سے رہا ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو بعد میں تحقیقات ہوئی کہ جو لوگ رہا ہوئے انہوں نے پھر اس قسم کی وارداتوں میں حصہ لیا, تو جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خراب انویسٹیگیشن کی بنا پہ وہ چھوٹ گئے. تو ایک تو جو کوارڈینیشن ہے پولیس اور رینجرز کی اور انویسٹیگیشن کی جو کمزوریاں ہیں وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ اور رینجرز کے درمیان بعض معاملات پہ اختلافات بھی موجود ہیں. جس طرح ہم نے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں دیکھا کہ جب ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو پولیس نے ایک دم ان کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ بالکل اس سے مختلف تھی جو رینجرز نے دی تھی, اور ایسا بھی ہوا کہ عدالت میں رینجرز کے وکیل اور جو سندھ حکومت کے وکیل تھے ان میں آپس میں کافی بحث بھی ہوئی, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بھی ہوئی, جس سے بہت اچھا تاثر نہیں گیا. اور ابھی بھی مظہر کچھ جے آئی ٹیز ہیں جس پہ سائن نہیں کر رہی, تمام جو جے آئی ٹی کے ممبرز ہیں, جو مورائی ہیں ان کے بھی جو جے آئی ٹی ہے اس پہ بھی شاید کچھ ڈفرینسز ہیں, تو یہ بھی تو سامنے چیزیں آ رہی ہیں. جی یہ بھی آ رہی ہے, جیسے فشریز کے حوالے سے جو لوگ پکڑے گئے تھے اس کے بعد اب بھی اطلاعات ہیں کہ جو ایرانین آئل ہے وہ اب بھی اسمگل ہو رہا ہے. پھر جو ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے بعض پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز کے حوالے سے ان کی انکوائریز ریکوائرڈ ہیں اور ان کے بارے میں نیب بھی بہت ایکٹیو ہے. کل اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریر سنیں اسمبلی میں تو انہوں نے نیب اور ایف آئی اے پہ کافی تنقید کی ہے کہ وہ سندھ حکومت اور ان کے جو خاص طور پہ ان کے آفیسرز ہیں ان کو ہراساں کر رہی ہے. تو تھوڑا سا میں جاتی ہوں شیلا رضا صاحبہ کے پاس. شیلا رضا صاحبہ, تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس وجہ سے ایک میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کہ جی سٹیک ہولڈرز مل کے کام کر, یہ پوری لسٹ آپ نے سن لی مظہر عباس صاحب سے جو مسائل ہیں, اور اگر ہم یہ کہتے چلے کہ یہی مسائل ہیں جو 2015 میں بھی سنا, پورا 2016 کا وسط آ گیا, تو یہ مسائل حل نہیں ہو پاتے, پیچیدہ ہیں, نیت کا خلل ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مظہر نے اگر پوری اسپیچ سنی ہو تو اس اسپیچ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور اس کے علاوہ جو رینجرز کے جو ہمارے بلال اکبر صاحب ہیں اور یہ انہوں نے ہم چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون سے چل رہی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ 90% سے ابو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فرق آیا ہے. اور ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ سب کے سامنے بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے. 230 دن ہو رہے ہیں تقریباً ان کو اریسٹ کیے ہوئے, اور جو ٹیرر فائنینسنگ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیرورسٹ کا علاج جو کیا گیا جس میں یہ الزام تھا, تو اس میں بھی جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں وہ کوئی میجر سرجری نہیں ہے, نزلہ بخار کی دوائیں وغیرہ کے مسئلے ہیں. تو جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے, لیکن جہاں تک نیب کی بات ہے تو یہ تو پھر ہم پاکستان کے قانون کو ایک طرف رکھ دیں, آئین کو ایک طرف رکھ دیں کہ نیب جو ہے وہ صوبائی اداروں میں گھسے اور پھر صوبائی حکومت خاموش رہے, تو اس کے خلاف تو ہم بالکل آواز اٹھائیں گے. ہمیں اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں. شیلا صاحبہ یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں, لیکن یہ اب جو انہوں نے مظہر نے بڑی اسپیسیفک بات کی کہ 1200 لوگ جو پکڑے گئے پھر چھوڑ دیے گئے اور جو پروسیکیوشن ویک ہے, کچھ تو آپ بڑی اسپیسیفک کیسز کی بات کرتی ہیں ڈاکٹر عاصم کے, اس سے ہٹ کر کے بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو رپورٹس نکلتی ہیں وہ کہتی ہیں جو کراچی میں جو لوگ پکڑے گئے, جی ہاں
جی بولیے. دیکھیں 1200 جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں گورنمنٹ نے تو نہیں پروسیکیوشن کیا نا, جے آئی ٹی تھی, تو جے آئی ٹی کو جتنا خود جو ہے وہ ڈی جی سے لے کے ہر شخص یہ کہے گا کہ کسی پکڑے جانے والے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹرفیئر نہیں کیا. اب کس طرح سے اس کو آپ لے کے چاہتے ہیں کہ وہ عدالت سے وہ رزلٹ نہیں ملتا, تو یہ جہاں اور بہت سی باتیں ہوئی وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا اگر بتایا جاتا, لیکن جب اتنی تعداد میں لوگ پکڑے جا رہے تھے تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ لوگوں سے معلومات کری جاتی اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا. اچھا میں چاہتی میں چاہتی ہوں گورنمنٹ نے کہیں انٹرفیئر نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے انٹرفیئر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے انٹرفیئر نہیں کیا. میں چاہتی ہوں ذرا اے مارشل لطیف صاحب کے پاس جائیں. ناظرین بریک کے بعد اے مارشل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ابھی جو مظہر نے بات کی, اس سے تو بڑا کلیئر ہے کہ ابھی جو دونوں میجر ادارے ہیں رینجرز اور پولیس, اس میں کوارڈینیشن نہیں ہے اور شکایات ہیں. یہ کیا بات درست ہے کہ جو یہاں سے کرتا دھرتا گئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے انٹرنل سیکیورٹی کے, وہ کچھ شکایات بھی لے کے گئے ہیں, لیکن آپ سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں, ان کو الٹی شکایات ہیں. بریک لیتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں ایز وی اسپیک میٹنگ ہو رہی ہے کور ہیڈ کوارٹرز میں. وہاں آرمی چیف ہیں, منسٹر انٹیریئر گئے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, اور وہاں گورنر صاحب بھی موجود ہے, چیف منسٹر, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, یہ سب میٹنگ کر رہے ہیں. اور ہم پوچھتے ہیں شاہد لطیف صاحب سے کہ اس میٹنگ کا ابھی آپ نے سنا شاہد لطیف صاحب کہ ایک طرف آپ جو گفتگو ہو رہی ہے ان کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن, ان فیکٹ کہ کوارڈینیشن بھی ہو رہی, سپورٹ بھی. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ جب اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے مصدقہ ذرائع سے لیکن نان آفیشلی کہ جی دیر از اے پرابلم ان کوارڈینیشن, اسٹیک ہولڈرز آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے, پرابلم ہو رہا ہے رینجرز میں اور اس میں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کا اتنا بڑا کام اس ملک میں کم از کم پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے, اس کو تسلیم کریں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ نیشنل لیول کی چیز ہے. اور اگر آپ نے فوج کے ذمہ ایک کام لگایا, انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے, پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا, اور آج دہشت گردی کے واقعات میں کافی حد تک کمی ہوئی. اور دوسرا پھر آپ نے رینجرز کو جب کراچی میں بلایا اور اس سے پہلے جو حالات تھے, جو جرائم کی شرح تھی, اس میں کس حد تک کمی ہوئی وہ بھی سب کے سامنے. لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں کسی بھی ادارے کی کارکردگی کا اندازہ نتائج سے لگانا چاہیے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے, مثلا دیکھیں نا کراچی میں جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ جو 9/0 پہ چھاپا ہوا تو سب سے پہلے آوازیں MQM کی طرف سے آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں دیوار سے لگایا گیا, یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کراچی کی بہتری کے لیے کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جب یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی جو آوازیں آئیں, ان کے بھی لیڈر جو ہیں وہ فوج کے خلاف اتنا بڑا بیان دے کر پھر چلے گئے. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے جو کہ عوام کے مفاد میں ہے, مارشل صاحب where do we stand today کہ جی ایک پارٹی, مارشل صاحب where do we stand today آج yes where do we stand, میں اسی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بات, جب یہ خاص کر پشاور والا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا تو ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس کے ساتھ ہم نے نیکٹا کی بات کی تھی. میں صرف ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں, کیا اس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے وہ جو چیزیں جن ریفارمز کی بات کی تھی, ابھی آپ نے بھی اپنی ڈسکشن میں کہا کہ پولیس جو ہے, مظہر صاحب نے کہا کہ پولیس جو ہے جو ہی ان کے سپرد کسی آدمی کو کیا جاتا ہے وہاں سے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. عدالتوں میں جو لوگ جاتے ہیں, عدالتوں کو اس چیز پر اعتراضات ہیں کہ آپ ہمارے جو قوانین ہیں ان میں ایسا پرابلم ہے کہ ہم ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پاتے. بات یہ ہے کہ کیا ہم مل کر کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام سارے ہمارے کرنے کے نہیں ہیں؟ کیا ان کو ٹریک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم ری ایکٹیو رہیں گے؟ پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا بلو بیک ہے, اور اس بلو بیک کا سلسلہ یہ ہے کہ کہیں کہیں جو سلیپر سیلز ہیں ان میں سے اکا دکا واقعات اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے کھلبلی ہے سر جی, باہر تو بعد میں اندر بھی ظاہر ہے بہت کھلبلی. جی
نہیں جی، داخلی معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ جو داخلی کمزوریاں ہوتی ہیں یہی خارجہ جو آپ کے اوپر پھر ایگریشن کی جاتی ہے باہر سے، اس کو جنم دیتی ہیں۔ جب تک ہم اندر سے ایک نہیں ہیں، جب تک ہم مل کر سارے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اگر ہم اپنی اپنی شکایات لے کر سامنے آ جاتے ہیں، ہم اس بڑی تصویر کو بھول جاتے ہیں۔ بڑی تصویر میں پاکستان کو اس جرم سے آزاد کرانا ہے، اور اگر دنیا کے سامنے ہم نے یہی تصویر قائم رکھی تو پھر بتائیں وہ جو ہمارا سی پیک ہے جس کی بہت بڑی دشمنی کی جا رہی ہے، ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے اندر بدامنی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اچھا اتنا بڑا موقع دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مل کر بیٹھنے کی پھر سے ضرورت ہے، شکایات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، جو بڑی تصویر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ شیلا صاحب، آپ کو نظر آتا ہے ابھی آپ نے جو فرمایا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ مسائل ہیں، ایشوز ہیں، تو کیا یہ ڈیڈ لاک سچویشن ہے؟ نہیں، بالکل بھی ڈیڈ لاک سچویشن نہیں ہے، اور جب میں نے اپنی پہلی بات میں کہا کہ 90% سے ابو جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 90% سے ابو اگر ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے تو انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور کسی جگہ اگر ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی مداخلت کی۔ اگر ان کا ڈاکٹر عاصم جو ہے HEC کے سٹنگ ہیڈ تھے اور وہ 230 دن سے زیادہ اریسٹ ہیں اور ہم مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں مسئلہ اس وقت ہے جب وزیر داخلہ کے آفس سے جو ہے وہ ویڈیو ریلیز کر کے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، یا کسی اور وقت میں جہاں تک ٹیررزم کے خلاف سپورٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور جہاں اگر کوئی رویہ ہمیں اپنے اداروں کے خلاف نظر آئے گا تو اس میں بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر آصف صاحب نے کوئی بات کی تو وہ کوئی جرم ہو گیا۔ اگر سیاستدانوں کی طرف ہر ایک انگلی اٹھا سکتا ہے تو سیاستدان بھی مختلف اداروں کی طرف بات ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک ٹھیک ہے جی، کریڈیبلٹی جمہوریت کی اسی وقت ہوتی ہے جب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر کے دفتر سے ویڈیو ریلیز ہوئی، کوئی ایویڈنس معلوم نہیں اس کا ہے یا نہیں، بہرحال مختلف اراتی کے کہاں سے ریلیز ہوئی۔ مظہر، آپ کے پاس آتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ انہی کے پاس جاتی ہیں سارے، اچھا، بہت لوگوں کے پاس جاتی ہیں، بہت اداروں کے پاس بھی جاتی ہیں۔ بہرحال مظہر یہ بتائیں کہ کیا سچویشن اتنی سہل ہے، اتنی سمپل ہے، اتنی بہتری کی طرف کی تھی نسیم؟ جی صحیح کہہ رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہے جس طریقے سے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور یہ بات ان کی درست ہے کہ کمی تو یقیناً آئی ہے۔ HRCP کی رپورٹ بھی اکنالج کرتی ہے کہ 2015 میں کمی آئی ہے، پچھلے 6 مہینوں کا تو بہرحال نہیں پتا زیادہ، لیکن یہ بتائیے گا مظہر کہ پھر حالات اس بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیا کوئی مسائل اتنے غمگیر ہیں یا نہیں ہیں جس کا ذکر ہم کرتے ہیں گاہے بگاہے؟ دیکھیں، بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں جب اس طریقے سے لوگ رہا ہوتے رہیں گے؟ یا تو ان لوگوں کو غلط پکڑا ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہے، یا آپ نے ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا ہے کہ وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں۔ فیکٹس یہ ہیں کہ کوئی 16,000 لوگ پچھلے 2.5 سال میں پکڑے، جن میں سے 6,000 کو جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ شارٹ لسٹ کیا، اس میں سے بھی اگر 1,200-1,400 لوگ رہا ہو جاتے ہیں یا بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انہی قسم کی وارداتوں میں دوبارہ مظہر، آپ نے سنا ویسے شیلا رضا صاحبہ نے کہا وہ کورٹس کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ کورٹ ججز کے کیا ریمارکس ہیں کہ ان کے ریمارکس یہ ہیں کیسز میں جب آپ خراب پروسیکیوشن کریں گے، خراب انویسٹیگیشن لے کر آئیں گے تو پھر ان کو بری نہیں کیا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ JITs وغیرہ جو ہے اس میں پولیس، اول تو پولیس انوالو ہوتی ہے JIT میں، دوسری بات یہ کہ JIT کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ پولیس والا ہوتا ہے، اس میں چالان کرنا ہوتا ہے کیس۔ یہاں جوڈیشل جو میجسٹریٹس ہیں یا جوڈیشل لائرز ہیں جو ان کے پبلک پروسیکیوٹرز ہیں، اس میں IOs میں اور جو لوگ گرفتار کرتے ہیں ان کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رینجرز نے لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی تھی، اور درخواست میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایکسکلوسیولی پروسیکیوشن جو ہے جن لوگوں کو رینجرز گرفتار کرے ان کی پروسیکیوشن بھی رینجرز کرے۔ اس پہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا۔
اب چیز یہ ہے کہ اگر سندھ کا ہوم منسٹر خود پبلکلی یہ ایڈمٹ کرے کہ 20 سال سے پولیس کو نہیں بدلا، 20 سال سے پولیس کو نہیں بدلا، تو اس میں سے 8 تو سال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کنٹینیو کی ہے، تو ان 8 سالوں کی پرفارمنس سامنے رکھی جائے کہ ان 8 سالوں میں پولیس ریفارمز کے لیے کیا کیا گیا۔ ہوا یہ کہ 2002 کا پولیس آرڈر تبدیل کر کے 1861 کا پولیس ایکٹ لے آیا گیا۔ تو جب آپ اتنے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر نتائج بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اس لیے مجھے یہ جو بظاہر ہمیں امن نظر آتا ہے یہ کاسمیٹک ہے، کیونکہ آپ نے میجر ریفارم نہیں کی، اور جب تک میجر ریفارم نہیں کریں گے کبھی بھی امپروو نہیں بڑی اہم بات کر رہے ہیں مظہر آپ کے، یہ کاسمیٹک ہے جو نظر آ رہا ہے، میجر ریفارمز نہیں۔ جی شیلا رضا صاحب، میں چاہوں گی آپ کے حوالے سے جو بات اٹھی 2 روز پہلے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس آتی ہوں شیلا رضا صاحب۔ شیلا رضا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ہمارے آنریبل کورٹ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ولی بابر پہ سرکمسٹینشل وہ کر کے ہم نے وٹنس پروٹیکشن لا بنایا، اس کی ساری ہیئرنگ جو ہے وہ آؤٹ آف کراچی ہوئی اور سرکمسٹینشل ایویڈنسز پہ انہوں نے سزا دی۔ اور جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو 9 بلین بجٹ تھا، تو ہم نے باقاعدہ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ ہائر کر کے رزاق آباد ٹریننگ سینٹر میں اور دوسری جگہ ٹریننگ دی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہے۔ اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، جناب وزیر اعظم صاحب۔ اچھا شیلا رضا صاحب، دیکھیے 2 مختلف رائے ہیں، آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے کیا جو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے ایسے سخت ایویڈنس آتے ہیں، مظہر نے کافی بات کی ہے اس پہ جو لگتا ہے کمزوری۔ لیکن شیلا رضا صاحب لاسٹ کویسچن اس سے پہلے کہ سیگمنٹ کلوز کروں، آپ کے حوالے سے آپ سے جب فخر عالم کے بارے میں کہا گیا کہ فخر عالم نے انہوں نے موومنٹ شروع کی ہے آرٹسٹ نے کہ اپنے پروٹیکشن کے لیے، تو آپ نے یہ فرمایا فخر عالم کے حوالے سے، کون فخر عالم؟ جنرل رانی کے نواسے۔ اور فخر عالم آپ کو تو جاننا چاہیے ان کو نا، آپ کے چیئرمین نے ان کو سندھ کی جو کلچرل پروموشن کے لیے ان کو ہیڈ بنایا تھا، تو آپ ریگریٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ایسا کامنٹ دیا؟ آپ کو دینا چاہیے تھا کامنٹ، اس سے لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سیریس ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس وقت حیران ہو جاتی ہوں جب جرنلسٹ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دیں گے سیکیورٹی۔ بھئی میں گورنمنٹ نہیں ہوں، میں اس پہ نہیں کہہ رہی، نہیں شیلا رضا صاحب that is not my question۔ شیلا رضا صاحب سوال وہ نہیں ہے، اگر کسی کو اس کے شجرے کے ساتھ دیکھیے نسیم زہرا، اگر میرے نانا کا حوالہ میرے ساتھ جاتا ہے کہ وہ سندھ شیلا رضا صاحبہ معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ نہیں یہ معذرت نہیں، معذرت کے ساتھ آپ نے اتنی انسنٹلی تو نہیں بات کی، آپ نے یہ آپ کو تو پہچاننا چاہیے تھا نا، فخر عالم تو آپ کے اپنے چیئرمین نے ان کو ہیڈ بنایا تھا، آپ اس کا دیتی حوالہ۔ میں نہیں پہچانتی، میری کمزوری ہے، لیکن میں انہیں ایز آرٹسٹ نہیں پہچانتی۔ اچھا جی، میں انہیں ایز آرٹسٹ نہیں پہچانتی، نہ وہ سنگر ہیں، نہ وہ ایکٹر ہیں، نہ وہ اینکر ہیں، سب کچھ ہے ویسے، ایکچولی سب کچھ ہے، گلوکار بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، اور آپ کے پیپلز پارٹی میں انہیں ایز آرٹسٹ، میں نے ان کا کوئی گانا نہیں سنا۔ اچھا جی، میں نے ان کا کوئی گانا نہیں سنا۔ چلیے آپ اگر کوئی میرے نانا نانی کا نام لے گا تو میرا تو سر فخر سے بلند ہوگا، وہ اس میں ایک پریشانی کی کیا بات ہے؟ اچھا چلیے، آپ پریشانی کی کیا آپ بہتر سمجھتی ہیں ان سب چیزوں کو۔ ناظرین آپ لوگ شکریہ، مظہر آپ کا بھی بہت شکریہ، ماشل صاحب آپ کا بھی شکریہ، شیلا رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی اب جو جا رہی ہے نااہلی کی درخواست دینے پرائم منسٹر صاحب کے اور ان کے خاندان کے خلاف الیکشن کمیشن میں، اس سے اعتزاز احسن صاحب کی کیا توقعات ہیں؟ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہے، کل ہی یہ اب ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ جا کے الیکشن کمیشن میں دائر کریں گے نااہلی کی اپلیکیشن، ایک نہیں 5 جو لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے، ان کے خلاف پرائم منسٹر، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سینیٹر اعتزاز صاحب۔ السلام علیکم۔ اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر اب آپ لوگ اسی روٹ پر جا رہے ہیں جو کہ
پرائم منسٹر شروع میں کہہ رہے تھے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لے جائیں الیکشن کمیشن میں، کورٹ لے جائیں اگر آپ نے بات کرنی ہے، تو بیسکلی یہ روٹ ہے اب آپ لے رہے ہیں جو نہیں، یہ روٹ بھی لے رہے ہیں، دوسرے روٹس ہم نے بند نہیں کی، کیونکہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی تاریخ انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ انہوں نے ڈاکے مارے ہیں، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، کروڑہ روپیہ اربہ روپیہ وہ باہر لے گئے ہیں، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے۔ ان کے خلاف سپریم کورٹ کا اصغر خان کیس میں فیصلہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف سے 95 لاکھ روپیہ وصول کیا جائے اور فوجداری اور دیوانی مقدمات ان پہ چلائے جائیں۔ انہوں نے 14 بندوں کا قتل عام کیا ہے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں۔ ان کے خلاف ان کے اپنے فائنانس منسٹر کا بیان ہے انڈر سیکشن 164 کرمنل پروسیجر کوڈ منی لانڈرنگ کا، پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اعتزاز صاحب جی، اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں نا، یہ تو بحیثیت پاکستانی شہری کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پکڑ دھکڑ کسی کی بھی نہیں ہوتے، سارے پیلس کی بات کر لیں، 60 ملین سوئس کی بات کر لیں، پھر آپ لوگ حکومت میں تھے، فیصلہ جب آیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد نہ جنرل مشرف کچھ پروف کر سکے، نہ آپ کی حکومت میں کیا کچھ، جب صلح ہوتی ہے تو آپ لوگ سب ایک طرف ہوتے ہیں، جب اس طرح کا کیس ہو، لیکن ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ قانون کے پروسیس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اس پر بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں کل آپ لوگ جائیں گے لے کے پٹیشن، لیکن الیکشن کمیشن تو نامکمل ہے اور اس میں تو بھی کچھ وقت لگے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے نہیں، میں یہ واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے جن پہ الزامات سر پیلس کے تھے، جن پہ الزامات سوئس پیسوں کے تھے، وہ 11 سال اس شخص نے جیل میں کاٹے اور مقدمات چلتے رہے اور کچھ ابھی تک چل رہے ہیں اور باقی بہت سو میں وہ بری ہو چکے ہیں، لیکن مقدمات چلے ہیں۔ نواز شریف فیملی کے خلاف تو مقدمہ چلتا ہی نہیں، جو 14 بندوں کے ماڈل ٹاؤن کے قتل وہ ٹھیک بات ہے سر، وہ بات ٹھیک ہے، تھوڑا سا پاناما لیکس میں رہتے ہیں کوئی نہیں، آپ سن تو لینا، پھر آپ بات خود پھیلاتی ہیں اور پھر خود کہتی ہیں کہ پاناما لیکس پہ رہے، پاناما لیکس پہ ہی رہوں گا، پاناما لیکس پہ بھی میں کروں گا بات، پر یہ ہے کہ وہ جو انکوائری ان کے خلاف ہوتی ہے، جوڈیشل انکوائری جسٹس باقر نجفی کی، اس کا ذکر ہی نہیں، اس باقر نجفی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل جاتا ہے، لیکن شہباز شریف نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ایک ان کا ہے۔ سینیٹر صاحب، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں سینیٹر صاحب، تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کرتے رہے ہیں کہ جو جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے اس کو کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ آپ تو اتنے ملک کے معناز لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، مطلب آپ بھی تو کیس لے جا سکتے تھے کورٹ میں کہ بھائی کیوں نہیں لاہور ہائی کورٹ بینچ کی تشکیل دے رہا، جو کہ دسمبر میں بینچ ٹوٹا تھا۔ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی، ان کے خلاف جو سٹے آرڈرز ہوتے ہیں، ابھی کل انہوں نے ایک عدالت کا سٹے آرڈر موجود ہے اور خواجہ سعد رفیق وزیر ریلویز نے تمام تر ڈاکیومنٹیشن، جس کی تمام تر واجبات ادا کیے ہیں، رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب پہ قبضہ کر لیا پولیس، ریلویز پولیس بھیج کے، جس کا وہاں اختیار بھی کوئی نہیں کہ وہ جا سکے، وہ تھانہ مغل پورہ کی ٹیریٹری ہے۔ تو یہ نون لیگ والے عدالتوں کو نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ عدالتیں ان کے خلاف کچھ کرتی ہیں۔ لیکن اعتزاز صاحب آپ کیا کہیں گے بحیثیت لائر کے، کیا کہیں گے آپ؟ کا بھی رائل پام سر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کورٹس بھی کسی کام کے نہیں؟ مطلب پھر تو سوال اٹھتے ہیں نا سر، ہم تو سوال ہی اٹھائیں گے۔ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں، کورٹس کی کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے۔ صرف واپس اگر پاناما لیکس پہ آئیں، اب آپ جب لے کے جائیں گے الیکشن کمیشن میں تو ممبرز ہی نہیں ہیں، تو بنے گا کیا؟ نہیں، وہ تو ممبر ایک مہینے 4-5 ہفتوں میں آ جائیں گے، اتنی تاخیر تو نہیں ہوگی، ممبرز میں تو آنا ہے، مشاورت ہوگی، میاں نواز شریف واپس آئیں گے،
جب برطانیہ سے تو پھر مشاورت ہوگی, باقاعدہ مشاورت ہوگی, دو بدو بیٹھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں جو ہے خورشید شاہ صاحب اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان مابین, اور وہ تو لگ جائیں گے, وہ تو لگنا ہی ہے. وہ تو تاخیر اگر ہوگی تو 2-3 ہفتوں کی 4 ہفتوں کی ہوگی, وہ تو اتنی تاخیر نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن ڈیزالو ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن میں لطیف کھوسا صاحب نے یہ تیار کی ہے پٹیشن, اور وہ کل جا کے اس کو دائر کریں گے. پر الیکشن کمیشن جب مکمل ہو جائے گی تو اس وقت سنے گی, اور وہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی اس کی تکمیل میں. اعتزاز صاحب, اسپیکر کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا؟ پروسیس میں تو اسپیکر کا کہا جاتا ہے کہ اسپیکر کے پاس لے جائیں اگر کوئی ممبر ہے پارلیمنٹ کا, وہاں کیوں نہیں گیا؟ بنے اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہے. وہ بیچارہ اسپیکر کیا کرے گا نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف. اچھا جی, بریک لیتے ہیں ناظرین. آپ اعتزاز احسن صاحب لائر ہیں, ملک کے بڑے جانے پہچانے نامور شخصیت ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, واپس ان سے پوچھتے ہیں پھر مسئلہ کہاں نہیں ہے, بات کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈر موجود ہیں. اعتزاز صاحب, یہ سنیے گا عمران خان کیا کہہ رہے تھے میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ, سیدھا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے. ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, خود بھی پٹیشن دائر کر رہے ہیں, سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے, پارلیمنٹ بھی اٹھائیں گے. اعتزاز صاحب, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر یہ اتنا سمپل ہے, ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں حسین نواز خود اور ساتھ خواجہ سعد رفیق اور سب لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کورٹ میں آ جائیں, ہمارے پاس سب ایویڈنس ہے, تو یہ عمران کس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ ہے؟ اوپن اینڈ شٹ تو ہے, تبھی تو جو ٹرمز آف ریفرنس ٹی او آرز ہیں اس پہ حکومت اتفاق نہیں کرتی ہمارے ٹرمز آف ریفرنس سے. دیکھیں, عدالت میں یا کسی کمیشن کے سامنے جانا, حسین نواز کا یا کسی اور کے ان کے وزیر کا کہہ دینا کہ آپ لے جائیں ہمیں عدالت میں جا کے کس ضابطے کے تحت اس کا کارروائی ہونی ہے, یہ ضروری ہے. ضابطہ کون سا؟ ضابطہ وہ جو میاں نواز شریف اور ان کے وزراء بنائیں گے, یا ضابطہ وہ جو اپوزیشن بنائے گی, یا جس پہ اتفاق رائے ہوگا. یہ نہ اتفاق رائے کی طرف آتے ہیں, نہ ہمارے ٹی او آرز کی طرف آتے ہیں. اپنے ٹی او آرز بنا کے خود ہی ملزم اپنے ٹی او آرز بنائے, اپنے خلاف کارروائی کا ضابطہ بنائے, اور خود ہی ملزم کہے کہ جناب میرے ساتھ اس ضابطے کے تحت انصاف کرو. اچھا, تو پھر اعتزاز صاحب کے تحت انصاف نہیں ہو سکتا. اگر میاں نواز شریف کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس نہ ہوتا, اگر ان کا تمام دامن صاف ہوتا, ان کی ساری کارروائی اور عمل ان کا شفاف ہوا ہوتا مالیاتی معاملات میں, تو وہ تو کہتے ہیں, ان کو تو کہنا چاہیے تھا آپ ٹی او آر جو مرضی بنا لیں بھائی صاحب, میرا بالکل صاف. اچھا اعتزاز صاحب, should we then understand لانڈرنگ کی, ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھے کہ ٹی او آرز کی جو کمیٹی ہے اٹس اے ڈیڈ کمیٹی, کیونکہ دوسری طرف سے ایم کیو ایم اور اے این پی بھی آپ پر بھی شکایت کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے آگے نہیں بڑھنے دی بات. تو بہرحال جو آپ فرما رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کہیں ٹی او آرز کمیٹی از ڈیڈ ناؤ. ٹی او آرز کمیٹی پہلے دن سے ہی ڈیڈ تھی. پہلی نشست سے حکومت تیار ہی نہیں تھی اپنے مطلب وزیر اعظم کو کسی بھی احتساب بھی عمل میں پیش کرنے کے, نہ ہی وہ پینما پیپرز کے لفظ کو سننا چاہتے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ پینما پیپرز کی وجہ سے, جو کسی پاکستانی نے نہیں, کسی اپوزیشن لیڈر نے, یہ باہر سے. جی سر, آپ کی جی آپ کی پوزیشن اس پہ بڑی کلیئر ہے, مجھے جانے دیں ذرا سپریم کورٹ پہ. یہ فرمائیے گا کہ اگر اوپن اینڈ شٹ کیس ایسا ہے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, تو سپریم کورٹ میں جانا زیادہ بہتر ہوتا, اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. نہیں, سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ تو اختیار بنتا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ افتخار محمد چودھری تھے
جو 184(3) کو انووک کرتے تھے، اب یہ عدالت 184(3) کو انووک کرنے والی نہیں ہے ان انڈیویجول میٹرز اینڈ انڈیویجول کیسز۔ اس لیے سپریم کورٹ میں ہم جس حوالے سے جانے کو تیار ہیں اور تیار تھے وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی ایک کمیشن بنے، جو میاں نواز شریف نے خود قوم سے بھی خطاب میں اور پارلیمنٹ میں بھی خطاب میں کہا کہ میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کمیشن بنائے۔ وہ کمیشن ایک اسپیشل لا کے تحت کام کر سکتی ہے۔ اس اسپیشل لا کی ہم نے تجویز کی ہے۔ اس اسپیشل لا ایک مالیاتی جرائم کے لیے ایک اسپیشل لا بنانا ضروری ہے، ایسے جرائم جس میں سرمایہ بین الاقوامی سرحدات کو آر پار کر کے آتا جاتا رہا ہو، خفیہ طریقے سے جاتا ہو اور خفیہ طور پہ اس کو مخفی رکھا جاتا ہو بائی دی لاز آف دی جورسڈکشن جس میں وہ لے جایا گیا ہے، وہ بھی خفیہ رکھتی ہو اور گیا بھی خفیہ طور پہ۔ شریف خاندان کا ارباں روپیہ اس طرح باہر گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل لا بنائے جو یکساں ہو، میاں نواز شریف کے لیے وہ اکیلے کے لیے نہ ہو یا ان کے خاندان کے لیے، وہ یکساں ہو سب کے لیے ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ان ناموں کے لیے جن، اور وہ اس میں کوئی امتیاز نہ ہو، صرف یہ کہ وزیر اعظم سے شروع کریں۔ اعتزاز صاحب، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جب کمیٹی کی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو چیئرمین کے ساتھ سب کی، تو آپ لوگ لاہور کی جو ٹیم تھی اس کو آپ لیڈ کرے تھے، پنجاب کی ٹیم، کہ ہمیں کنٹینر پہ جانا چاہیے، اور جو سندھ کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کنٹینر پہ نہیں جائیں، ابھی آپ بات چیت کریں اور اس طریقے سے اور فورمز استعمال کریں۔ تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ سڑک پہ اور کنٹینر پہ جا کے بات ہوگی؟ یہ سارے اینکر نے ایک چڑیا رکھ لیا، میرا خیال ہے موجود تھی جہاں یہ بات ہوئی، چڑیا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں، بالکل ہرگز کوئی سر۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو نہ الیکشن کمیشن سے امید ہے، آپ کہتے ہیں کورٹس جو ہیں وہ کرتے کچھ نہیں ہیں، آپ میں نے ذاتی طور پہ میں نے آپ کو بتایا یہ شریف خاندان، یہ لاڈلے ہیں اس سسٹم کے، اس نظام کے۔ اچھا، تو پھر آخر میں آپ کیا کریں گے؟ نہ اسپیکر، نہ کورٹس اور نہ الیکشن کمیشن، تو پھر تو آپ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ آپ کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہوں گے؟ کنٹینرز ہو یا ٹرک ہو، معاملہ یہ سٹریٹس پہ جا کے، یہ معاملہ ضروری نہیں کہ کنٹینرز پہ جائے، پر یہ معاملہ جیپس پہ نہ چلے جائے۔ اعتزاز صاحب، اس کو جیپس پہ نہ جانے دیں، جو کار ہوتی ہے، جی نہیں سر، جو پنڈی والی جیپس ہوتی ہیں، وہ بوٹس کہتے ہیں ان کو۔ نہیں، ہم جیپ کہہ رہے ہیں نا، ٹرک بھی ہوتا ہے۔ نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں نا ٹرک کی بات ہوگی، اس کی بات ہوگی، ہم نے کہا پنڈی کی جیپ۔ نہیں، وہاں ادھر نہیں جاتا، یہ گورنمنٹ سکیئر کریٹ کرتی ہے، جمہوریت کو نقصان۔ بھائی اپنی کرپشن کی آپ کی انکوائری ہوگی تو جمہوریت کو کیوں نقصان؟ نہیں، یہ اگری ود یو جی، کسی کی چاہے آپ بالکل چاہے پیپلز پارٹی کی کرپشن ہو، چاہے بالکل انکوائری، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین۔ جی آپ میرے سے دستخط کروا لیں، میں کہتا ہوں بغیر کسی استثناء کے ضابطہ یکساں اپلائی کیا جائے، بغیر کسی استثناء کے، کوئی استثناء، کسی پارٹی کا کوئی استثناء نہیں، صرف آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہوگا۔ اچھا، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے سنا اعتزاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو گنوا دی کہ کوئی فورم بھی کام نہیں کرے گا، لیکن بہرحال ہمارا خیال یہ ہے کہ فورمز ہی کام کرے تو بہتر ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہے، اور ہر صورت پہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، ملک کی اسی میں بہتری ہے۔ مائتو سے اجت نائک، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔